امام تبری کہتے ہیں ہم کچھ دوست اکٹھے کھڑے تھے اور مشورہ کیا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی اچھے ادارے کا انتخاب کیا جائے۔ مشاورت کے بعد ایک استاد صاحب کا انتخاب ہوا، ہم ان کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تعلیم کا انتظام ہے لیکن کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوں گی، تعلیم حاصل کر سکتے ہو اپنے کھانے کا انتظام کر کے تو میں کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کچھ سامان ساتھ لائے ہیں تو اس سے ہم گزارا کریں گے اور تعلیم حاصل کریں گے۔ چند لمحے آپ سے مخاطب ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ تو وہ جو امام تبری ہیں اور ان کے دوست وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے لگ پڑے۔ اب کچھ عرصے کے بعد جو زیادہ سفر تھا، جو ضرورت کا سامان تھا، وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ تعلیم جاری ہے، واپس پلٹ کے جائیں گے تو وقت ضائع ہوگا۔ ساتھ قریب میں پڑوس میں ایک یہودی کی دکان تھی، اس سے انہوں نے بات کی کہ ہم یہاں اس معاملے میں آئے ہیں، اگر تم ہمارا ساتھ دو، کچھ عرصہ ہمیں ادھار چیزیں دو، ہم اپنی تعلیم مکمل کریں گے، واپس اپنے گھر پلٹ کے جائیں گے، تمہاری رقم واپس لوٹا دیں گے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دین کا نور حاصل کرنے آئے ہو، تم مجھ سے جو ضرورت کا سامان ہو خرید لینا، میں تمہیں وہ دے دوں گا اور بعد میں حساب کر لیں گے۔ کہتے ہیں وقت گزرا، جب زیادہ ٹائم گزر گیا تو ہم یہ پریشان ہو گئے اس بات پہ کہ اب ادھار بہت زیادہ ہو گئے تو ہم واپس پلٹ جاتے ہیں، تعلیم بعد میں مکمل کریں گے، اس کی رقم پہلے واپس لوٹاتے ہیں۔ تو ہم اس دکاندار کے پاس آئے اور اسے کہا کہ ہم نے جو سامان تم سے خریدا تھا، جو ادھار چیزیں لی تھی، اس کا حساب کتاب دے دو۔ تو وہ یہودی دکاندار کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا حساب دینا ہے، تم دین کی تعلیم حاصل کرنے آئے تھے، میں نے تمہارا حساب کتاب لکھا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمیں بڑا شاک لگا، بڑا عجیب لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ خیر ہم نے بڑی ضد کی، وہ نہ مانا، اس نے کہا تم واپس نہ جاؤ، تعلیم پوری کرو۔ ہم نے تعلیم مکمل کی، دوبارہ اس کے پاس گئے کہ ہم اب واپس جا رہے ہیں، تم مہربانی کرو اور ہمارا حساب کتاب لکھ کے ہمیں دے دو تاکہ ہم تمہاری رقم واپس پہنچا سکیں۔ تو اس یہودی نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا حساب کتاب میں نے نہیں لکھا کیونکہ یہ میں کسی اور کے لیے کر رہا تھا، تمہارے لیے نہیں کیا، جس کے لیے کیا ہے حساب کتاب اسی سے جا کے کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ضد کی، وہ منع مانا، ہم اپنے علاقے میں واپس پلٹ گئے۔ امام تبری کہتے ہیں 1 سال کے بعد مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ میں حج کی سعادت کے لیے شہر مکہ حاضر ہوا۔ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اچانک میری نظر پڑی کہ وہ جو یہودی دکاندار تھا جس سے ہم چیزیں ادھار لیتے تھے، وہ بھی وہاں مطاف میں کہیں ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ تو یہودی تھا، مسلمان تھا ہی نہیں، یہاں کیسے آ سکتا ہے۔ لیکن پھر جب توجہ سے دیکھا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے۔ کہتے ہیں میں نے طواف مکمل کیا، اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم وہی دکاندار ہو جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے؟ اس نے کہا میں وہی دکاندار ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو یہودی تھے، مسلمان تھے نہیں، یہاں کیسے آئے ہو؟ تو وہ یہودی کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جس کے لیے کر رہا ہوں حساب کتاب بھی اسی سے کروں گا، بس وہ حساب کتاب پورا کر گئے۔ تبری جس دن تمہیں روانہ کیا ہے نا وہاں سے، اس رات کو حضور میری خواب میں تشریف لائے ہیں اور فرمایا تو میرے دین کے طالب علموں کی خدمت کرے اور دین اسلام سے محروم رہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لو کلمہ پڑھو اور اسلام قبول کر لو۔ کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا، آنکھ کھلی، اب میں پریشان ہوں، بچے جوان ہیں، گھر میں ایک ہنگامہ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، بیوی کیا کہے گی۔ اس عجیب کشمکش میں بیٹھا ہوں کہ میری بیوی میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی اور مسکرانے لگی۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے اس سے سوال کیا مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو کہتے ہیں میں اور حیران ہوا، میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو میری بیوی مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ جس سونے محمد نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے وہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے چلے گئے۔ تو پوری کی پوری فیملی، پورا کا پورا خاندان اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ کس کا صلہ مل رہا ہے؟ دین اسلام کے تعلیم کے لیے آئے ہوئے طلباء کی خدمت کرنے کا۔